بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جس طرح حماس نے، جو فلسطین کی ایک تنظیم ہے، اس نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے تو اسرائیل کے چھکے چھڑا دیے ہیں، اور حماس کے اس جرأت مندانہ حملوں پر جو ہے وہ جو مختلف ممالک کے جو مسلمان ہیں، خاص طور پہ ایران ہے، عراق ہے، وہاں باقاعدہ جشن منایا گیا، آتش بازی کی گئی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ہے کہ حکمراں جو ہے وہ مذمت ضرور کر رہے ہیں، اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی مذمت تو انہوں نے کی ہے، OIC بھی مذمت کر رہی ہے، لیکن امریکہ کا واضح اعلان سامنے آ گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ مغربی ممالک جو ہیں، مغرب، وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اور مذمت کی جا رہی ہے کہ جی حماس نے حملے کیوں کیے۔ بات یہ ہے کہ جب گزشتہ کئی برسوں سے ہم سنتے آئے ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھاتا رہا ہے، اور وہاں جو قبلہ اول ہے، مسجد اقصیٰ ہے، وہاں جو نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں جو فلسطین، ان پر بھی جس طرح بہیمانہ تشدد ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے خبریں آتی رہتی ہیں کہ جی اسرائیل نے جو ہے فلسطینی خواتین کو، بچوں کو اور بزرگوں کو اور نوجوانوں کو جس طرح جو ہے وہ گولیاں مار کر جو ہے وہ شہید کیا، اور ان پر جو بہیمانہ تشدد کیا۔ تو اس اسرائیل کے وہ جو برسوں سے جو اسرائیل جو تشدد کر رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے، لوگوں فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے، ان پہ ظلم و ستم توڑ رہا ہے، اس پر تو کبھی امریکہ نے یا مغربی ممالک نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ لیکن آج جب حماس نے جو فلسطینیوں کی جو تنظیم ہے اس نے جو حملہ کیا ہے، اور اسرائیلیوں کے جس طرح دانت کھٹے کر دیے ہیں، تو وہ اس پر جو ہے بڑی مذمت کی جا رہی ہے، اور اس پر کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جنگ بندی ہونی چاہیے۔ بالکل جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ بندی تو ہونی چاہیے، اور دونوں جو بھی دو فریق ہیں ان کو بیٹھ کر بات ضرور کرنی چاہیے، لیکن فلسطینیوں کو جو ہے وہ ان کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے، فلسطین کو بھی جو ہے وہ تسلیم کیا جانا چاہیے، اور جو ایک رویہ ہے امریکہ کا اور مغربی ممالک کا فلسطینیوں کے بارے میں، وہ کم از کم ضرور تبدیل ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی بڑی دلچسپ جو ہے وہ پوسٹیں چل رہی ہیں، بڑی سنجیدہ، بڑی جذباتی، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ فلسطین والوں، اس وقت ہم پاکستانی کرکٹ کھیلنے میں مشغول ہیں، اس پر ہماری اشرافیہ اور ہمارے میڈیا مالکان کا اربوں روپے کا سٹہ لگا ہوا ہے، اور اسرائیل تو ویسے بھی ہمارے سرپرست امریکہ کا چہیتا ہے، لہذا اس سے نہ لڑیں، اسرائیل جو کہتا ہے مان لیں، ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی ظاہر ہے کہ لوگ جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اور واقعتاً ہماری جو قوم ہے اس وقت جو ہے، حالانکہ ہمارے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب فلسطینیوں پر جب بھی ظلم ہوتا ہے، اسرائیل جب اس طرح کے ظلم کرتا ہے، تو ہمارے یہاں احتجاجی مظاہرے اور مذمتیں اور لوگ نکل آتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس دفعہ کم از کم ابھی یہ ہوا ہے کہ حماس نے جس طرح اسرائیلیوں کو ایک ٹف ٹائم دے رہی ہے حماس تنظیم جو ہے، جس طرح بتایا جاتا ہے کہ 600 سے زائد جو ہے وہ اسرائیلی فوجی جو ہیں یا اور بھی جو لوگ ہیں ان کے وہ جو ہے وہ ہلاک کیے جا چکے ہیں، گو کہ فلسطینی بھی ظاہر ہے شہید ہوئے ہیں۔ تو وہ ابھی تک اس طرح کی کوئی چیز پاکستان میں جو ہے وہ کھل کر لوگ جو ہے وہ میدان میں نہیں نکلے فلسطینیوں کے لیے، اور یہی ایک بہانہ یا جو بتایا جاتا ہے کہ جی وہ پاکستانی جو ہے اس وقت کرکٹ میچ میں مصروف ہیں، انہیں کرکٹ میچ سے زیادہ دلچسپی ہے، کرکٹ سے زیادہ دلچسپی۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کرکٹ کی دلچسپی زیادہ برقرار رہتی ہے، یا فلسطینیوں کے حوالے سے جو ہے وہ قوم میں جو ہے وہ ایک نیا ولولہ اور نیا جذبہ، اور فلسطینیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ سامنے آتی ہے۔ دوسری جانب ایک یہ بھی پوسٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جناب PTI والے جو ہے وہ بڑی مذمت کر رہے ہیں، اور اسرائیل یعنی اس حملے کی اور اس کی، تو اس پر لوگ ظاہر ہے جو PTI کے جو مخالفین ہیں ان کا یہ تبصرہ اور تجزیہ ہے، یا ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب PTI والوں یا ان کو یوتھیوں سے جیسے کہ مخاطب کیا جاتا ہے، کہا گیا ان کو یہ مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ وہ پہلے تو جو PTI کے جو چیئرمین ہیں، جو آپ کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کے جو بچے ہیں
وہ اسرائیل کی گود میں پل رہے ہیں. تو پہلے تو آپ ان کے بچوں کو جو ہے وہ اسرائیل کی گود سے نکالیں, اس کے بعد جو ہے وہ فلسطینیوں کی بات کریں, کیونکہ جس لیڈر کے آپ ماننے والے ہیں اس لیڈر کے بچے تو خود اسرائیل کی. تو یہ ایک طنز ظاہر ہے کہ اس طرح کا کیا گیا ہے, اور جس میں جو ہم آپ کو یہاں بتاتے چلیں تو اس پوسٹ کے حوالے سے یہی کہا گیا ہے کہ جو آپ کے جو کپتان کے جو بچے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اسرائیل پل رہے ہیں, اور اس کے ماموں اور جتنے اس کے رشتہ دار ہیں اور اس کے جو نانا نانی سب جو ہے وہ سب یہودی ہیں ظاہر ہے. تو پہلے تو ان کے جو بچے ہیں پوسٹ اس طرح کی بھی ہے. دوسری جانب ناظرین, جو ایک افغانیوں کے خلاف جو آپریشن چل رہا ہے, اس افغانیوں کے خلاف غیر قانونی افغان خاص طور پہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی غیر قانونی تارکین وطن ہیں, تو اس پر جو ہے ایک تو ANP کے جو رہنما ہیں ان کا بیان سامنے آیا, اور انہوں نے جو ہے بڑی ہرزہ سرائی کی, اور اس پر جو مہاجر ہیں جنہوں نے 20 لاکھ قربانیاں دیں اور پاکستان بنایا, جو ان کی اولادیں ہیں اس وقت, تو ان میں ظاہر ایک بڑا ایک رد عمل پایا گیا. اور اس حوالے سے جو ایک پوسٹ چل رہی تھی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جی ایمل ولی صاحب ہم مہاجر پاکستان بننے سے پہلے کے پاکستانی ہیں, اور الحمدللہ ہم اپنے حصے کا پاکستان اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. خان لیاقت علی خان اور ابو الحسن اسوانی کی مالی معاونت اور کراچی پورٹ کا فنکشنل کرنا مہاجروں کا ہی کارنامہ تھا, اور قائد اعظم بھی یہ بات جانتے تھے. تو اس طرح اور پھر یہ بھی اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان نے بھی جو ہے وہ جو افغانیوں کو نکالنے کی, جو غیر قانونی افغانی ہیں ان کو نکالنے کی جو ہے بڑی مخالفت کی ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ANP اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں, چونکہ ان کا جو ایک اچھا خاصا جو ووٹ ہے وہ افغانی ہیں, تو وہ اس لیے اس پر زیادہ بات کر رہے ہیں کہ اگر افغانی چلے گئے تو ایک تو ان کی حمایت انہیں حاصل کرنا ضروری ہے, ان کی حمایت میں بیان دے کر, اور دوسرا ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ متاثر ہوگا, تو وہ اپنے ووٹ بینک کی خاطر جو ہے وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں. لیکن جو ANP سندھ کے صدر ہیں شاہد سید صاحب, جو سینیٹر بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے بہرحال جو ہے وہ ایک اپنے بیان میں, ایک تازہ بیان میں جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ بالکل مخالفت کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ کراچی میں جو اردو بولنے والے ہیں, اردو اسپیکنگ ہیں, وہ بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں, اور ان پر یہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا, وہ کوئی غیر قانونی تارکین وطن نہیں ہیں. تو یہ شاہد سید نے کم از کم یہ ہے کہ چونکہ وہ کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی میں انہوں نے سیاست کرنی ہے, تو شاہد سید نے کم از کم ANP کے رہنما کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا, اور ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں جو اردو بولنے والے ہیں وہ بانیانہ نے پاکستان کی اولادیں ہیں, اور تارکین غیر قانونی خاص طور پہ تارکین وطن کا لفظ جو ہے یا ان کو قرار دینا جو ہے وہ بالکل بھی درست نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. تو ایک اچھی بات ہے شاہد سید صاحب کی طرف سے جو ایک وضاحتی بیان آیا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں جماعت اسلامی نے جو دھرنا دیا گورنر ہاؤس پر, تو وہ بالکل بڑا زبردست دھرنا دیا. وہاں پر جو ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے وہاں بڑا زبردست خطاب بھی کیا, اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو ہے وہ تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو کراچی میں اپنے آپ کو اسٹیک ہولڈر کہتی ہیں, ان کو بھی, اور جو دیگر پارٹیاں ہیں, مسلم لیگ نون پر بھی تنقید کی انہوں نے, پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی کی, اور MQM پاکستان پر بھی کی, اور MQM پاکستان پر تو تنقید کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ جناب انہوں نے تو کراچی اور حیدرآباد کا ایک بار پھر سودا کر لیا. مردم شماری کے حوالے سے جو ہے وہ 1 کروڑ کم لوگوں کو گنا گیا. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ اس وقت جو عوام کے جو دیرینہ مسائل ہیں, خاص طور پہ مہنگائی اور بجلی کے جو زائد بل ہیں, وہ پھر پیٹرول بم جس طرح عوام پر گرایا گیا, تو بے پناہ مہنگائی جو ہے جس سے عوام جو ہے, اور پھر گیس کے نرخ بڑھائے گئے, بجلی کے نرخ بڑھائے گئے. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کے جو اصل اور دیرینہ مسائل ہیں ان کے لیے سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے, دھرنے دے رہی ہے, آواز اٹھا رہی ہے. تو یہ بات تو ان کی بالکل جائز ہے, اس لیے کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے, چاہے وہ کراچی کی اپنے آپ کو اسٹیک ہولڈر کہتی ہو, تو وہ پریس کانفرنس کر کے بیانات کے ذریعے مذمت تو کر رہے ہیں, لیکن اس طرح جو ہے وہ عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے.
عوام کے اس مشکل وقت میں کہ جس طرح جماعت اسلامی کھڑی ہو رہی ہے۔ اور پھر حافظ نعیم الرحمن صاحب نے یہ بات بھی کہہ دی کہ جناب یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اب ان کو لوگ جو ہے وہ ووٹ نہیں دیں گے، بلکہ اس وقت کراچی کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے۔ یہ دعویٰ ہے حافظ نعیم الرحمن صاحب کا۔ لیکن دیکھیں یہ دھرنے، یہ احتجاجی مظاہرے یا جلوس یا جلسے، ان سے جو ہے بیلٹ پیپر کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ بیلٹ کا فیصلہ تو بیلٹ سے ہی ہوگا۔ تو جب الیکشن ہو جائیں گے اور پولنگ کی ڈیٹ آ جائے گی اور یہ یقین ہو جائے گا کہ واقعتاً الیکشن ہو رہے ہیں، اس لیے کہ الیکشن کے ہونے نہ ہونے میں ابھی بھی بے یقینی برقرار ہے، اس لیے کہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں آئی ہے۔ تو جب تک اب سب منتظر ہیں الیکشن کی ڈیٹ کے، اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جنوری کے آخر میں نہیں تو فروری میں ہو جائیں گے۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں گے جی فروری جنوری میں تو سردی بہت ہوتی ہے، انہوں نے سردی کو مسئلہ بنا لیا، حالانکہ اس سے پہلے بھی ان ایام میں جو ہے وہ الیکشن ہوتے رہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کب آتی ہے، شیڈول کب آتا ہے، تبھی جو ہے وہ الیکشن کے ہونے نہ ہونے کا ایک تو یقین آئے گا، اور دوسرے اگر جماعت اسلامی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے تو اس کا پول بھی جو ہے وہ الیکشن میں ہی کھلنا ہے۔ یا جو بھی جماعت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم اتنی سیٹیں لے لیں گے، ہم سویپ کر جائیں گے اور ہم تو عوام کے بڑے، تو وہ سارا فیصلہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بیلٹ کرے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو جماعتیں یہ دعوے کر رہی ہیں تو عوام یہ ضرور دیکھیں گے کہ انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا ہے، وہ ضرور دیکھیں گے، اور وہ ضرور ان کا اسی حساب سے استقبال کریں گے کہ جو کچھ انہوں نے ان کے لیے کیا ہے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھا ہے یا ان پہ زخموں پہ جو ہے وہ نمک چھڑکا ہے یا صرف اپنے جو ہے وہ ذاتی مفادات حاصل کیے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ عوام اب اتنے معصوم نہیں ہیں کہ وہ بڑی معصومیت کے ساتھ جو ہے وہ آنکھ بند کر کے جو ہے صرف اس بات پہ ووٹ دے دیں گے کہ جی فلاں جو ہے وہ ہماری قوم کا ہے، فلاں جو ہے وہ یوں ہے، فلاں جو ہے یہ۔ تو اب عوام کم از کم ان جھانسوں میں آنے والے نہیں ہیں اور ان دعووں میں آنے والے بھی نہیں ہیں کہ جو وہ لوگ سیاسی لوگ جو مختلف جو دعوے کرتے ہیں، بڑے وعدے وعید کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، آپ کے لیے وہ کر دیں گے۔ اس لیے کہ عوام اب جان چکے ہیں کہ یہ سب جتنے بھی دعوے کرتے ہیں، وعدے وعید کرتے ہیں، الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کے بعد ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جاتے کہاں ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایوانوں میں بیٹھتے ہیں، حکومتوں میں بیٹھتے ہیں، اور پھر حکومت میں پھر یہ سودے بازی اگر کرتے ہیں تو عوام کے حقوق پر کرتے ہیں، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اب تک کی تو یہی تاریخ ہے کہ جتنی بھی سودے بازی کی گئی ہے وہ عوام کے حقوق پر کی گئی ہے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے کی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صحیح فیصلہ تو عوام ہی کریں گے، اور جب الیکشن کا اعلان ہو جائے گا، پولنگ ڈے ہوگا، وہ پولنگ ڈے بتائے گا کہ کون عوام میں کتنا مقبول ہے، عوام کس کو کس قدر جو ہے وہ مینڈیٹ سے نوازتے ہیں۔ دوسری جانب جو جماعت اسلامی کا جو دھرنا جو گورنر ہاؤس میں کیا گیا، تو یہ گورنر صاحب نے ایک پیشکش کی ہے، بجائے اس کے کہ وہ انتظامیہ کو کہتے، کیونکہ وہ ایک بڑا عہدہ رکھتے ہیں اور گورنر ہاؤس کے باہر جو ہے دھرنا دیا گیا ہے، تو عموماً تو ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے کہ جو بھی حکمراں ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے آگے جو ہے اس طرح کا دھرنا احتجاج جو ہے وہ نہیں ہونے دیتا، اور اس میں جو ہے وہ پولیس اور انتظامیہ کا جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہ پہلے گورنر ہیں کامران ٹیسوری صاحب کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ دھرنا دینے والوں کا جو لیڈر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، ان کو ٹیلی فون کیا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ اگر دھرنے کے شرکا کے لیے ان کے لیے جو بھی، یہ پہلے گورنر ہیں کامران ٹیسوری صاحب جنہوں نے باقاعدہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ٹیلی فون کر کے یہ کہا ہے کہ دھرنے کے شرکا کے لیے جو بھی ہر ممکنہ جو تعاون ہے وہ انہوں نے پیشکش کیے، باقاعدہ ٹیلی فون کر کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو یہ پیشکش کیے کہ وہ دھرنے کے شرکا کے لیے ہر ممکنہ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بالکل ایک انوکھی بات ہے، اور ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کا گورنر ہاؤس پر دھرنے سے کوئی جواز نہیں بنتا، اس لیے کہ گورنر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک وفاق کی علامت ہے اور وہ ایک علامتی عہدہ ہے، تو اس لحاظ سے ان کے پاس کوئی اس طرح کے اختیارات نہیں ہیں جو سندھ کے چیف ایگزیکٹو منسٹر کے پاس ہوتے ہیں۔ تو وہ آج جو چیف ایگزیکٹو ہے، نگراں وزیر اعلیٰ ہے،
تو اب دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی دوسرا دھرنا گورنر ہاؤس کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس یا کسی اور جو حکمراں ہیں اس کے در پہ یا اس کے دروازے پہ کب دینے کا اعلان کرتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔